ماشاءاللہ سیف صاحب سے کہہ رہے تھے نا، مچل مچل کے ہاتھ پیر مار رہے تھے، کاش اگر اتنے جذبات سے تم وقتہ نماز کی عادی بن جاؤ تو تمہاری زندگی بدل جائے گی باخدا۔ وہ سیف صاحب سے بڑی کون تھا وہ کانجیا وہ انس، بڑی فرمائش بار بار کہہ رہا تھا، امام صاحب سے بھی کہتے ہو جو میں کتنے کہ صاحب میری فرمائش یہ ہے کہ ماں باپ کے ادب و احترام کے ذرا آج مجھے سنا دے، ماں باپ کی تعظیم میں کیسے کروں۔ ان فرمائشوں تو ٹھیک ہے تمہارا شوق ذوق ہے، لیکن مسجد کے امام صاحب سے کوئی فرمائش بھی کرا کرو نا جمعے کے دن، صاحب آج یہ میری فرمائش ہے کہ وضو کے جو مسائل ہیں وہ بتا دیں، میں یاد کر سکوں، اپنی نماز کیسے درست کروں، یہی فرمائشیں کر لیا کرو یار۔ ہم سب ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کا جب کوئی نیک بندہ اس روئے زمین پر جس جگہ بھی جلوگر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارد گرد رحمت کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اور صاحب مزار سیدنا کمبل پوش رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کی تاریخ تو نہیں پڑھی ہے مگر مجھے غالباً یہ احساس ہے اس چیز کا کہ حضرت کا زمانہ جو ہے وہ مجذوبیت کا دور گزرا ہے، اپنے زمانے کے صاحب کشف و کرامت اور بڑے اعلیٰ منصب کے یہ ولی کامل ہیں، اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بڑے ادب سے بیٹھا جائے اور اس کی بارگاہ کا فیض حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہی سچے لوگ ہیں جن کے ساتھ یعنی جن کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ان نے شان قدرت سے 18,000 عالم کو پیدا کیا، چرند پرند جانور حیوان سب چیز اس نے بنائی، لیکن ان سب میں اشرف المخلوقات کسی کو منصب اگر دیا ہے تو وہ ذات انسانی ہے۔ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ فرد میاں صاحب کو آرام کرنا تھا، میں بس میری وجہ سے رک گئے، اللہ تعالی حضرت کو صحت و سلامتی عطا کرے، اور حضرت کے شہزادے کو بھی اللہ تعالی مزید صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور تم سب پر اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر شکر ادا کریں دل سے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب رحمت عالم امام الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر شکر ادا کریں کہ حضور کی امت نے بھی اللہ نے ہمیں پیدا تو کیا مگر اس فرقے میں، اس مذہب میں، اس مشرف میں پیدا کیا جس کے بارے میں ہمارے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا، اور یہی وہی مشرف ہے، یہ وہی مذہب ہے جس کے بارے میں مولوی صاحب یہ آپ کے شاہی امام بیٹھے ہیں، میں زیادہ گفتگو کہیں نہیں کرتا، میں تو دعا کے نیت سے جاتا ہوں، اور یہ ہمارے ظفر بزمی صاحب اور یہ ہمارے قاری نزار صاحب یہ بڑی صحبت اٹھائی ہے میری انہوں نے، اور میں نے ان کی اٹھائی ہے۔ علامہ حنیف صاحب کے مدرسے میں کئی سال حضرت نے گزارے تھے، میری بڑی ملاقاتیں رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ میں نے پڑھا کہ سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جن کا دور اکبری میں گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو مٹانے کے لیے سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو منتخب فرمایا، اور آپ سے وہ کام لیا کہ جن کی جاہ و جلال کا حال یہ تھا کہ اکبر بھی پناہ مانگ گیا تھا، اور بھی مانگتا کیسے نہیں، جن کی رگوں میں فاروق اعظم کا خون ہو، جن کی رگوں میں ان کا خون ہو، جن کے بارے میں رحمت عالم کا فرمان ہو، اے عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے نا شیطان اس گلی میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اے عمر اللہ تعالیٰ نے یہ رواب و دبدبہ عطا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو عطا فرماتا ہے۔ تو سیدنا مجدد الفسانی جو ہے نا یہ 29 واسطوں سے سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہے، ٹکرا گئے جا کے، فرمایا اکبر تو بھی فنا ہو جائے گا اور یہ تیرا دین الہی بھی فنا ہو جائے گا، دین تو مصطفیٰ کا ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اسلام ہے، وہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔
وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں، بس میں چند باتیں سناؤں گا، لمبی باتیں نہیں۔ ایک بیماری ہماری موقع میں پیدا ہو گئی، بہت بری والی، بڑی زور و شور میں بڑھتی جا رہی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو سیدنا مجدد الفسانی شاہ قمر سرہندی کہتے ہیں کہ میں نے جو علم ظاہری پڑھا ہے، استادوں کے سامنے بیٹھ کے زانو ادب طے کر کے اس علم سے مجھے معلوم ہوا ہے، اور ایک فرماتے مجھے کشف کے ذریعے بھی معلوم ہوا ہے۔ کشف کون سا علم ہے؟ علم باطنی، جو نگاہ بند کرتا ہے لوح محفوظ کو دیکھ لیتا ہے۔ فرماتے مجھے کشف کے ذریعے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کے عذاب سے بچنے والی اگر کوئی جماعت ہے، جہنم سے بچنے والا کوئی اگر گروہ ہے، تو فرماتے وہ گروہ اہل سنت والجماعت، وہ گروہ اہل سنت والجماعت ہے۔ کون مجدد الفسانی، کون شیخ قمر سرہندی، جن کے علم کا حال یہ ہے کہ جن سے آ کر سیدنا خضر ملاقات کرتے ہوں، جن کو آ کے خضر علیہ السلام نے علم لدنی عطا کیا ہو، جن کو مولا کائنات نے آسمانوں کا علم عطا فرمایا ہو، جنہوں نے حضور کے دین کا جھنڈا بلند کیا ہو، جیل میں رہ کر نبی کے دین کی تبلیغ کی ہو، اور فتنہ اکبر بادشاہ کے فتنے کا نام و نشان مٹا دیا ہو، اور ایسا نام و نشان مٹایا کہ فرماتے اس ہندوستان کے اندر تو تالاب کے اندر رہنے والی جو مچھلیاں ہیں نا، وہ بھی سنی حنفی ہیں، مچھلیاں فرماتے ہیں وہ مچھلیاں بھی سنی حنفی ہیں۔ ہم ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ تو فرماتے مجھے علم ظاہری کے بھی ذریعے معلوم ہوا، اور مجھے علم باطنی کے ذریعے بھی معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے والا اگر کوئی گروہ ہے، اور جہنم سے بچنے والا کوئی گروہ ہے، فرماتے وہ گروہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور فرماتے جہنم میں جانے والے جو گروہ ہیں باقی، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں، اہل سنت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو اہل سنت والجماعت نے پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے یہ وہی مشرف ہے جس کی بشارت خود رحمت عالم نے دی ہے، جس کی بشارت صحابہ کرام نے دی ہے۔ اب بتاؤ کہ کسی سنی کو مولا علی سے عشق اگر ہو جاوے، کوئی سنی مولا علی کا عاشق ہو جاوے، حالانکہ میں تو علی اعلان کہتا ہوں کہ ہر سنی مولا علی کا مرید ہے، ہر سنی مولا علی کا مرید ہے۔ قادری ہو وہ بھی مولا علی کا مرید ہے، چشتی ہو وہ بھی مولا علی کا مرید ہے، سہروردی ہو وہ بھی مولا علی کا مرید ہے۔ او ہوئے کیسے نہیں، بغداد میں پوتا ان کا، اجمیر میں پوتا ان کا، کلیر میں پوتا ان کا، کہ چھوچا میں پوتا ان کا۔ وہ پوتے سے محبت کرے، دادا سے عداوت رکھے، تو پوتے کا فیض کب مل جائے گا؟ کوئی علی علی کرتے ہو، کہتے جی رافضی ہو گیا، نہیں ہو گیا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا سینہ تو وہ سینہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانثارا نے بدر و احد پہ درود، جانثارا نے بدر و احد پہ درود، حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے دل میں تو ابوبکر صدیق بھی ہیں، ہمارے دل میں فاروق اعظم بھی ہیں، ہمارے دل میں تو عثمان غنی بھی ہیں، ہمارے دل میں تو مولا کائنات بھی ہے۔ حضور کا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ بیٹھے ہو، ان کی بارگاہ سے یہ پیغام لکھ کے جاؤ کہ گناہوں سے بچو، اچھے کام کرو، نیک اعمال کرو، فکر آخرت کرو، دنیا سے کنارہ کشی کرو، دھوکے کی ڈنڈی ہے اس کے چکر میں مت پڑو۔ یہ کب فنا ہو جائے پتہ نہیں۔ ماں باپ کی عزت کرنے سیکھو، بڑوں کی تعظیم کرنا سیکھو، چھوٹوں پہ شفقت کرنا سیکھو، ٹھیک ہے؟ اپنی نمازوں کو درست کرو، تبھی کام بننا ہے، ورنہ بڑی پٹائی ہوگی قبرستان میں، سمجھے؟ یہ جن کی بارگاہ میں آئے ہو نا، ان کی زندگی کا ذرا اگر کاش دیکھی ہوتی نا، پتہ چلتا ان کا سونا بھی اللہ کی یاد میں، ان کا جاگنا بھی اللہ کی یاد میں، ان کا چلنا بھی اللہ کی یاد میں، ان کا کھانا بھی اللہ کی یاد میں، ان کا پینا بھی اللہ کی یاد میں۔ ہم ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، وہ نعرہ لگانا ٹھیک ہے، مگر ان کی طریقے کو تو اپنا لے۔ اصل ضرورت ہے ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار بے مثال ہے اپنی صفات میں، اپنی صفات میں۔ اور میں تو اسے صاحب سنی نہیں مانتا مولوی صاحب، آپ تمام علماء میرے ساتھ بیٹھے ہو، میں اس کو سنی مومن نہیں سمجھتا جو علی سے محبت کرے، ابو بکر سے ہی محبت کرے، عمر فاروق سے بھی محبت کرے، عثمان غنی سے بھی محبت کرے، اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، اس کو بھی میں سنی نہیں سمجھتا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اچھا میں کلام بس پڑھوں گا، اس کے بعد سلام پڑھ لینا۔ میں نے کتاب میں پڑھا سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروق نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سید زادہ تھا جو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتا تھا، بیعت بھی کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کے خواب میں سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی گئے اور جا کے اس سید زادے سے فرمایا کہ تو سنا ہے کہ تم امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہو؟ ان کے ہاں جی میں امیر معاویہ کو گالیاں بکتا ہوں۔ تو اس کا کان پکڑا اور سید زادے کا کان پکڑا سیدنا مجدد الفسانی نے اور فرمایا آؤ میں تمہیں مولا کائنات کے پاس لے کے چلوں۔ میں نے خود یہ واقعہ کتاب میں پڑھا ہے، کان پکڑ کے خواب کے عالم میں مولا کائنات کے پاس لے گئے، حجرے میں مولا کائنات جلوہ گر ہے، اور کھڑا کر دیا سامنے۔ فرمایا سیدی آقائی یہ آپ کی نسل کے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، مگر یہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، ذرا سمجھا دیں آپ کی ان کے کیا معاملات تھے۔ وہ خواب دیکھا تھا سید زادے نے، سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید زادے کو سمجھایا، خواب سے بیدار ہوا، فجر کی نماز پڑھی اور سیدھا مجدد الفسانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد دو زانو بیٹھ گیا، دستے مبارک پکڑا اور کہا سیدی میں نے رات خواب دیکھا ہے اور ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد جناب معاویہ کو گستاخی نہیں کروں گا، ان کی شان میں بیعت بھی نہیں کروں گا۔ تو یار وہ نبی کے صحابی ہیں، یہ بیہودہ باتیں لوگوں نے چھیڑ رکھی ہیں فالتو کی، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کوئی درکنار نہیں، ہم تو ادب والوں میں سے ہیں، ہمیں تو اللہ نے ادب والا بنایا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہاں تھوڑا سوچا کریں، ہمیں برائی نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ نے ادب کرنے والوں بنایا، ادب کرنے والے بنے، کس کا کیا مقام ہے یہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے، ادب کرنے والے بنو، بے ادب نہ بنو۔ سرکار بے مثال ہے اپنی صفات میں، اپنی صفات میں، سرکار بے مثال ہے اپنی صفات میں، اپنی صفات میں، سرکار بے مثال ہے اپنی صفات میں، اپنی صفات میں، جنت میں لے کے جائیں گے ہم سب کو ساتھ میں، ہم سب کو ساتھ میں، جنت میں لے کے جائیں گے ہم سب کو ساتھ میں، ہم سب کو ساتھ میں۔ اور بڑا پیارا سفر صاحب کہ مولا علی کے واسطے سورج کو پھیر دے، سورج کو پھیر دے، مولا علی کے واسطے وہ سورج کو پھیر دے، وہ سورج کو پھیر دے، مولا علی کے واسطے وہ سورج کو پھیر دے، مولا علی کے واسطے وہ سورج کو پھیر دے، وہ سورج کو پھیر دے، کتنا اثر ہے سرور عالم کی بات میں،
سرور عالم کی باتوں میں سرکار بے مثال ہے اپنی صفات میں، اپنی صفات میں، اور خلد بری نہ پاؤ گے آقا کو چھوڑ کر، آقا کو چھوڑ کر، خلد بری نہ پاؤ گے آقا کو چھوڑ کر، آقا کو چھوڑ کر۔ اپنے ایمان کا ٹھکانہ نہیں، اپنی نمازوں کا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، وہ باتیں کرتا پھرتا ہے صحابہ کی۔ پہلے اپنا ایمان تو ٹھکانے پہ کر لے یار، باتیں کرتا اولیاء اللہ کی، پہلے خود کامل ایمان تو ہو جا۔ تیرا پتہ نہیں تو کدھر پڑا ہو، قیامت کے دن کون سے کونے میں ہو۔ ان کی باتیں کرتا ہے جنہوں نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی، ان کی باتیں کرتا ہے جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے رب کے محبوب کا دیدار کیا ہے۔ ایمان کامل کرو، یہ اونچی شان والے بندے ہیں، ان کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام کیا ہے اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ اپنی فکر سوچ، اپنی فکر کر، تیرا میزان پہ کیا ہوگا جا کر۔ اپنے میزان کی فکر نہیں کرتا، ان کے مرتبے گھٹاتا بڑھاتا پھرتا ہے۔ خلد بری نہ پاؤ گے آقا کو چھوڑ کر، آقا کو چھوڑ کر، جنت کی کنجیاں ہے محمد کے ہاتھ میں، محمد کے ہاتھ میں، سرکار بے مثال ہے اپنی صفات میں، اپنی صفات میں۔